اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول والنبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ آیت نمبر 69 ہے آج سورہ مائدہ کی۔ اس آیت میں رب فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے۔ ان جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، سینٹنس میں معنی میں زور پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ الذین آمنوا، الذین اس میں موصولہ ہے، ریلیٹو پروناؤن ہے۔ آمنو فعل ماضی ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ آمنا، آمنا اس کا پلورل ہے آمنو۔ آمنا اس نے ایمان لایا۔ آمنو دے بلیوڈ۔ الذین آمنو جو لوگ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک گروہ۔ والذین ہادو جو یہودی ہیں۔ الذین اس میں موصولہ ہے، ہادو فعل ماضی سے ہے، ہدا یہدی سے یہود کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو یہودی ہیں۔ والصابئون، صابئون جو ہیں، صابئون سبا سے نکلا ہے۔ سبا کا معنی ہے وہ دین سے، اپنے دین سے نکل گیا، دوسرے دین میں داخل ہونے کے لیے۔ صابئین کے متعلق ہمیں اتنی معلومات نہیں ہے، کیونکہ اس گروہ کا آج کوئی باقی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہود کا ایک گروہ ہے، کچھ لوگ نصارہ کا اس کو مانتے ہیں ایک گروہ۔ بہرحال کہا جاتا ہے یہ بھی خدا کے ماننے والے تھے، بعد میں آتش پرست ہو گئے۔ یہ اسی طرح ذبح کرتے تھے جس طرح یہود کرتے تھے۔ یہاں ان کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے، والصابئون اور جو صابی ہو گئے ہیں، والنصارى اور جو عیسائی ہیں۔ ایک گروہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، سبوں کو بتایا جاتا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو کوئی اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، نیک کام کرے۔
फला खौफुन अलैहिम, उस पर न कोई खौफ है, वला हुम यहज़नून, और न उस पर कोई गम है। ये सारा जुमला जो है ये शर्तिया जुमला है। पहला पार्ट शर्त का ये है, जवाब इसका इस शर्त का ये है। और दोनों मिलकर ये खबर बनाते हैं इस इन्न की। इन चारों ग्रोहों से कहा जाता है मन आमन बिल्लाहि, जो कोई अल्लाह पर ईमान लाए, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत पर ईमान लाता है, व अमिल सालिहन, नेक काम करे। आमना फेल माजी है, बिल्लाहि जार मजरूर, मुतलिक फेल है, वल यौमिल आखिरी मातूफ है, आमिला फेल है, फेल माजी है, सालिहन मफूल है, व आमिला सालिहन, और नेक काम करे। जो अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए, नेक काम करे। फला, फा राबिता के लिए आता है, जवाब शर्त और शर्त, ये पार्ट शर्त कहलाता है, ये पार्ट जवाब शर्त कहलाता है। इन दो के दरमियान फा राबिता का काम करता है। फला, बस नहीं, खौफुन, कोई खौफ है, ला खौफुन, कोई खौफ नहीं है, अलैहिम, उन पर। खौफुन मुब्तदा, अलैहिम यार मजरूर शिबू जुमला। हम मुब्तदा, यहज़नून फेली मुजारिया, इसकी खबर आती है। पूरा जुमला फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून जवाब शर्त बनता है इस शर्तिया जुमला का। उनके लिए न कोई खौफ है और न वो गमगीन होंगे। those who believe, those who believe, and those who are Jews and the Sabians and Christians. Man amana billahi, whoever believes Allah, wal yawmil akhir, and the last day, wa amila salihan, and do good deeds. Fala khawfun alayhim, will have no fear. कोई गम उसका नहीं है, कोई खौफ उसका नहीं है। वला हुम यहज़नून, nor they will grieve, nor they will grieve. इस आयत से हरगिज़ ये मतलब नहीं लिया जाए कि यहूद जो है अगर वो अल्लाह पर ईमान लाए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न माने तो फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून के मिसदाक हैं। बेसिकली मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ आयतों में रब ने ये वाज़ह किया है कि जिसको भी ईमान लाना है उसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाना है। कल ही हम पढ़ रहे थे, सूरह माइदा ही था, आयत नंबर 68 थी,
جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا، اے اہل کتاب لستم علی شیء، تم کوئی چیز نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک تو تم انجیل اور تورات کو قائم کرو گے، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، گویا یہ قرآن۔ یہاں ایک جنرل معنی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آپ لا الہ الا اللہ پڑھو آپ نجات پائیں گے، وہاں رسول کا اقرار نہیں آتا ہے۔ اسی طرح یہ جنرل آیت ہے جس میں تمام گروہوں کو بتایا گیا ہے کہ نجات صرف اللہ پر ایمان لانے سے ہے، آخرت پر یقین کرنے سے ہے، عمل صالح سے ہے۔ دوسرا پوائنٹ، ہم نے آیت نمبر 62 سورہ بقرہ میں یہی آیت پڑھی ہے، وہاں ان الذین آمنوا وہاں بھی ہے، والذین ہادوا وہاں بھی ہے، پھر والنصارى آیا ہے، اور اس کے بعد سابعین آیا ہے۔ گویا اس آیت میں یہ پہلے نمبر پر ہے، یہ دوسرے نمبر پر ہے، یہ نصارہ تیسرے نمبر پہ ہے، اور سابعون کے بجائے سابعین لکھا ہے وہاں، سابعین، اس طرح یہ چوتھے نمبر پر آیت نمبر 62 میں ہے، بالکل سیم آیت ہے۔ اب فرق اتنا ہے کہ ان کا جو اثر ہے وہ یہاں تک ویک ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اجازت ہے کہ یہاں سابعون مرفوع حالت میں رہے گا، کوئی پرابلم نہیں ہو جائے گی، سینٹنس میں کوئی پرابلم نہیں ہو جائے گی اگر ہم یہاں مرفوع حالت میں لکھیں گے۔ یہ کوئی ایکسیپشن بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کا اثر اسم ان تک ہو جاتا ہے، اور یہاں بہت دوری ہے، اس میں گرامیرینز الاؤ کرتے ہیں کہ یہاں سابعون ٹھیک ہے۔ دوسرا علامہ زمخشری ہے، وہ بولتے ہیں کہ یہ سابعون اور نصارہ جو ہے، ہم اس کو سینٹنس کے بعد میں یہاں بھی لا سکتے ہیں۔ گویا وہ اس کو مبتدا مانتے ہیں اور اس کی خبر کو محذوف مانتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن شریف سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔